بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی موت کو بھی خدا نے کیا کیا ہے؟ منصوبے میں رکھا ہوا ہے، ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ جب اس نے ہر انسان کو سنے نا، آپ نے کئی دفعہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے نصیب لے کر آتا ہے۔ کیوں جی؟ اپنے حصے کی چیزیں وہ لے آتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ سو آئیے ہم خدا کے کلام سے چند ایک باتوں سے اپنی روحانی تقویت کو حاصل کریں اور اس بات کو جانیں اور سمجھیں۔ خدا سلوس، بولے خدا سلوس، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہماری موت کے بارے میں بھی آگاہ ہے، اور ہمیں ہماری موت کے بارے میں ایمانداروں کو بڑے ہی کھلے اور صاف لفظوں میں آگاہی دیتے ہیں۔ سو روح القدس کی رہنمائی میں ہم چند باتیں خداوند کے کلام سے جانیں، سمجھیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 32واں باب کھولے میرے ساتھ۔ موت کے بارے میں آگاہی، سب بولے موت کے بارے میں آگاہی، اور پہلے ہی ایک ایسے راست باز مرد خدا، مرد ایمان، خدا کے بندہ موسیٰ کے بارے میں اس استثنا کی کتاب کا 32واں باب اور اس کی آیت نمبر 50۔ جب ہم ان ساری آیات کو پڑھتے ہیں، غور سے سنیے، تو یہاں خدا کے خادم مرد خدا موسیٰ کو نہ صرف خدا نے اپنی شریعت کے بارے میں ہدایت دی، نہ صرف اس کو ملک مصر سے قوم بنی اسرائیل کو نکالنے کی ہدایت دی، نہ صرف وہ موسیٰ کے ساتھ روبرو باتیں کرتا رہا، بلکہ جب اس کی زندگی کے ایام اختتام کی طرف جا رہے تھے تو خدا نے اس کو اس کی موت سے آگاہی دی۔ کیا لکھا ہے جی؟ اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے کیا پائے؟ وفات پا کر، کیا لکھا ہے؟ اپنے لوگوں میں شامل ہو۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو اس کی وفات، اس کی موت کے بارے میں کیا دی ہے؟ آگاہی۔ اور پھر خدا کا کلام 34واں باب جو ہے، 34ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہی مواب کے ملک میں وفات پائی۔ آمین۔ سو راست باز ایماندار خدا کے کلام کے عین مطابق اور خدا کے کلام اور کلام کے خدا کے الہام کے ساتھ اپنی موت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ ویسے تو ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب اس وقت زندہ ہیں، زندوں کی زمین پر ہے، یہ اس کا شکر ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ خدا ہمیں ہماری موت سے آگاہی دے سکتا ہے۔ آمین۔ کبھی کبھی میں نے سنا ہے جب ایسی باتیں ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ سنے نا آپ نے کئی دفعہ، آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ بچوں کا خیال رکھنا، میرے بعد یہ ذمہ داریاں نبھانا،
जब ईमानदार ऐसी बातें करें तो समझो खुदा की तरफ से उसको तहरीक मिल रही है, खुदा की तरफ से वो इस जमीन से रुखसत होने की तैयारी कर रहा है। आमीन। और कलाम ये कह रहा है मुकद्दस मूसा के बारे में, खुदा के कहे के मुआफिक उसने क्या पाई? वफात पाई। आप भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। क्या पाई जी? खुदा के कहे के मुआफिक उसने क्या पाई? वफात पाई। सो जब हम खुदा के कहे पर ईमान लाते हैं कि वो बरकतें बख्शता है, वो जिंदगी बख्शता है, वो खानदान बख्शता है, वो जमीन पर जोरावर करता है, तो फिर उसके कहे पर मौत पर भी हमें क्या लाना चाहिए? ईमान। सो मुकद्दस मूसा को खुदा ने आगाही दी कि तू इस मुल्क के अंदर वफात पाएगा और अपने लोगों में शामिल हो जाएगा। इसके बाद जब हम नए अहदनामा में यहां खुदा बाप ने अपने बंदा मूसा को अब उसकी मौत से आगाही दी है, और फिर खुदा अपने बंदा मूसा की मौत से खुश भी है, राजी भी है। यह भी बड़ा जरूरी है कि हमारा खुदा हमारी मौत पर राजी हो, मुतमिन हो। और खुदा को मुतमिन कैसे करेंगे? ये तो ठीक हो गया कि सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, या सादिक की यादगार कभी खत्म नहीं होगी, ये तो सब ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि आप खुदा के हुक्मों पर, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करें। आमीन। सो यशवा की किताब के पहले बाब की पहली आयत का आगाज ही ये होता है, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है। यशवा की किताब का स्टार्ट कहां से हुआ जी? किस बात से हुआ? वाह, किसकी वफात की बात हो रही है? मूसा की। सो जब खुदा मुझे और आपको ये रहनुमाई, ये हदायत दे, तो इसका मतलब है ये उसके प्लान में डिजाइन है। उसका प्लान है ये कि ईमानदार दुनिया से कैसे रुखसत होगा। आमीन। सो यशवा की किताब का पहला बाब हमें ये बता रहा है कि खुदा अपने बंदा मूसा की वफात पर, मरने पर राजी है, और खुदा ने ही ये डिजाइन किया है। आमीन। जब हमने अहदनामा में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजील यदि बयान को पढ़ते हैं, उसका दूसरा बाब, मैंने क्या कहा था? ट्रिनिटी, खुदा सलूस की बात हो रही है। सिर्फ एंजन करना नहीं ना कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुछ एंजन करना नहीं, कम पैना इनू मनना भी है कि खुदा कैसा खुदा है, रूल कुछ कैसी आगाही देता है, खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी मौत के बारे में कैसी आगाही देता है। दूसरा बाब है, और उसकी आयत नंबर 25 में और 26 में लिखा है, देखो यरूशलेम में शमाऊन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज था। पहली क्या क्वालिटी उसकी? नंबर 2 खुदा तर्स था। नंबर 3 इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था। एंड नंबर 4 खुदा का रूस पर था। क्या लिखा जी? वाह। और उसको रूल कुछ से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। क्या आगाही दी गई उसको? जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, तू मौत को। वहां खुदा अपने बंदा मूसा की मौत से आगाही दे रहे, यहां रूल कुछ बुजुर्ग शमाऊन को आगाही दे रहे कि जब तक तू मसीह को देख ना ले, तू मौत को
ایک بڑی خاص بات یہاں لکھی ہے، اس پر خدا کا روح تھا. جب کسی پر خدا کا روح تھا تو اتنی بڑی آگاہی ہے. ہم تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر روح ہے. اب تو تھا نہیں، اب تو اندر ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اب تو کام آگے بڑھ گیا ہے. ہیلیلویا. یہی کچھ میں آپ کو آج اس عبادت میں خدا کے خادم ایلڈر رفیق کی فیملی کے ساتھ اور سب مقدسوں کے ساتھ کلام کا یہ حصہ بانٹ رہا ہوں کہ دنیا کی طرف نہ دیکھے. دنیا تو آتی جاتی رہتی ہے. دنیا تو اپنی پلاننگ میں ہے. کیوں جی؟ وہ پلان بنا کے بیٹھی ہے برسوں دے ہیں کہ اے میری جان کھا پی اور خوب عیش کر، اب تیرے لیے برسوں کے لیے جمع ہے. لیکن یہ نہیں پتا جنہیں ڈیزائن کیتا ہوا اتنے بیٹھا سن رہے ہیں تیریاں گلاں. اس لیے لکھا ہے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کیونکہ دن برے ہیں. لو برساں دا بنا کے بیٹھا سی منصوبہ، نہ برس ملے، نہ سال ملے، نہ مہینے ملے، نہ دن ملے. ملی تو پھر کی ملی؟ نہ آج رات لو کر لو تسی بندوبست اپنا. آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. کیا کی گیا ہو تو نادان؟ اے نادان، عقل مند نہیں کیا گیا تو بڑا عقل مند ہے، تو بڑے برسے ہوں. نو 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 نو. جب خدا کے لو موسیٰ کو جب خدا نے آگاہی دی، ریڈی ہو گیا. خدا کے خادم بزرگ شمعون کو آگاہی دی گئی، تب تک تو مسیح کو نہ دیکھے تو موت کو نہ دیکھے گا. اور جیسے ہی خداوند یسوع کو اس کی گود میں ڈالا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کی ذات کا نقش ہے جس کے لیے مجھے ٹھہرایا گیا تھا. اور ہاتھوں میں اٹھا کر کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر. آمین. سو موسیٰ کو اس کی موت کی آگاہی ہوئی، بزرگ شمعون کو اس کی موت کی آگاہی ہوئی. کوئی عذر ہے خدا کے سامنے کہ نہیں خداوند علیہ علیہ نہیں اجے سنو تھوڑا بڑھاتے ہوندے میں انہوں بیکتے لوانا ہوں گوچے تے بیک لے تھوڑا جا بڑھا ہوندے. نا 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 کہتا ہے نو. تاریخ یہ بتاتی ہے یہ بزرگ شمعون جو ہیں یہ وہ ان بزرگوں میں سے تھے جو خدا ترس بزرگ تھے اور خدا کی شریعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور اس کے سلک سے جیسے میں ابھی انکریج کر رہا تھا ایلڈر رفیق کی فیملی کے لوگوں کو، جب وہ خدمت میں ہیں یا اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم رولکس کی بات کو سنیں، رولکس کے ساتھ چلیں، رولکس کی تحریک کو مانیں. تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ بزرگ شمعون کے سلک سے پیدا ہونے والا گیملیل تھا. کون؟ اور گیملیل وہ تھا جس کے قدموں میں بیٹھ کر پالوس نے سیکھا تھا. یہ اتنی ہی پاورفل فیملی ہے جن پر خدا کا فضل ہوا، خدا کا ترس ہوا. اور گیملیل وہ ہے جس نے رسولوں کی فیور کی. جب ان کو مارا گیا، پیٹا گیا تو انہوں نے کہا ان راست بازوں سے کوئی سروکار نہ رکھنا. اگر یہ خدا کی طرف سے ہے، لو سنو اے جی خدا ترساں دیا گلاں کہندے نے جی یہ خدا کی طرف سے ہے پھر کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکتا. اگر یہ آدمیوں کی طرف سے ہے تو خود ہی مٹ جائیں گے. سو خدا ترس نسل. سو خدا کے بندہ موسیٰ کو آگاہی ملی موت کی، پھر اس کے بعد بزرگ شمعون کو آگاہی ملی موت کی. پھر دیکھیں ساتھ ساتھ تسلیس بھی چل رہی ہے، خدا باپ، خدا روح القدس. آمین. اب خداوند یسوع مسیح
جو تسلیس کا دوسرا اقنوم ہے، روح القدس تیسرا اقنوم ہے. لیکن میں سیکوینس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. آج ذرا کھولے میرے ساتھ مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط. کہا اس کو یسوع مسیح نے اس کی موت سے آگاہی دی اور وہ کلیسیا کو، ایمانداروں کو انکریج کر رہا ہے خوش ہو کر. دوسرا اس کا خط ہے، پہلا باب ہے اور آیت نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے، غور سے سنیے. کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق، کیا لکھا جی؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق. وہاں ہم نے کیا پڑھا کہ خدا کے کہنے کے موافق موسیٰ نے کیا پائی؟ وفات پائی. کمال ہو گیا. یہاں خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے موافق، بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمے کرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے. کس نے بتایا اس کو؟ مقدس پطرس رسول کو. کس نے جی؟ موسیٰ کو خدا باپ نے بتایا، بزرگ شمعون کو روح القدس نے بتایا، اور پطرس رسول کو کون بتا رہے ہیں؟ یسوع مسیح. جدے اسی نعرے لانے ہاں، گیت گانے ہاں، کوئی ٹھہر نہ سکے یسوع نہ دے کے. حل مشکلات میرا یسوع ہے، وہ ایوی مشکل حل کر رہے ہیں. سو ایلڈر رفیق ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک اور 27 تاریخ تھی شاید، 27 دسمبر کو ایلڈر ولسن ہمارے ہم خدمت دوست بھائی، جب ہم ان کے جنازے کی عبادت میں تھے تو پادری صاحب بتا رہے تھے، ان کی فیملی میں بھی جب ہم گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے سے چند ماہ پہلے ہی سارا کچھ وہ لکھ رہے تھے اپنی ڈائری پر کہ میرا جنازہ کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کون پڑھائے گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے، ان کی مسز نے بتایا، پادری صاحب نے بتایا، تو ہم حیران تھے کہ یہ خدا کا بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ڈائری پر لکھ رہا ہے. اور ٹھیک دسمبر میں ابھی چند دن ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی، روح القدس سے وہ باتیں کرتے تھے، روح القدس ان سے بولتا تھا، اور خدا کا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوا. ہم صرف پلاننگ نہ مانگے کہ خدا سانو برساں دی پلاننگ دے، نالے بھی دعا کریے کہ خداوند ہمیں دنا دل حاصل ہمیں دے تاکہ ہم اپنے دن گننا سیکھ جائیں. بہرحال زبور 90 میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ کی دعا تھی یہ کہ مجھے دنا دل بخش دے تاکہ میں اپنی زندگی کے دن گننا سیکھ دوں. کمال ہو گیا. تو خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو بتایا کہ تو مرے گا تو کیسی موت مرے گا. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل میں یسوع نے پہلے سے اس کو اس کی موت کے بارے میں آگاہی دے دی. 18ویں آیت سے لکھا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں، 21واں باب، یوحنا کی انجیل 21واں باب 18ویں آیت، میں تجھ سے کہتا ہوں جب تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا، کیا لکھا ہے جی؟ جب تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا، اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائیں گے. اس نے یعنی یسوع نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا. واہ! کہاں یسوع نے اس سے بات کی، کہاں اس نے خط میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ مجھے تو پہلے یسوع نے آگاہ کر دیا تھا کہ تو کیسی موت مرے گا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے، یہاں کیا لکھا ہے، جب تو جوان تھا تو اپنی کمر خود باندھتا تھا، جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور کوئی دوسرا شخص تیری کمر کو
बांधेगा। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? तारीख गवाह है, जब बुजुर्ग पतरस को पकड़ा गया, ऐसे तो नहीं लिखा ना आसमान टल जाएगी या जमीन टल जाएगी, पर खुदावन के मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। जो मौत के बारे में आगाही थी वो भी नहीं टलेगी। पहले से कह दिया गया था कि तू जब बूढ़ा होगा तो तेरी कमर कोई दूसरा शख्स बांधेगा, तू अपने हाथ लंबे करेगा। तारीख बताती है जब पतरस रसूल को पकड़ा गया और उसको कहा गया कि यीशु का इनकार कर, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने खुदावन का इकरार करना छोड़ दूं। तो उन्होंने कहा फिर इसको उल्टी सलीब चढ़ाओ। क्या करो? हाँ, फिर ये बात पूरी हुई कि तू कैसी मौत मरेगा, और बुजुर्ग को उल्टी सलीब चढ़ाया गया और उसकी कमर को बांधा गया और उसके हाथों को सर महबूब यीशु के कदमों में, और उसकी मौत से आगाही जो हुई थी, उस मौत से पतरस रसूल ने खुदावंद का जलाल जाहिर किया। आमीन। इसलिए आज तो लोग की बीपी तो मरना पसंद कर देने, ब्लड प्रेशर ना मरना पसंद कर देने, टीबी ना मरना पसंद कर देने, पर यीशु वास्ते मुक्का शुका खा के मरना पसंद नहीं कर दे। हाँ जी, मैं रात को बता रहा था कि शुक्रगुजारी इस बात की, रसूल बड़ी कुदरत से इस्तेमाल होते थे, पर इस कुदरत के माहौल में उनको जब अदालतों में कलीसिया के लिए, यीशु की जात के लिए खड़ा करना उनको जाना पड़ा, कोई शर्माए नहीं वो, बल्कि वो खुश थे। आमीन। सो हम अपनी मौत से क्या रहें? आगाह। हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावन हमें हमारे दिन गिनना सिखा और हम तेरी मर्जी के मुताबिक इस दुनिया से रुखसत हों। मुकद्दस पालूस के बारे में कलाम कहता है, इमाल की किताब के 20वें बाब की 22वीं 21वीं आयत को पढ़े और फिर 21वां बाब भी जब हम पढ़ते हैं वहां भी ये कुछ है। रूहुल कुद्स ने पालूस को बताया कि यरूशलेम में तुझे घसीटा जाएगा। तो आज कितने ईमानदार हैं जो इन बातों के लिए भी दुआ करते हैं। अभी पादी साहब उभार रहे थे ना, रूहुल कुद्स में दुआ करें, एक दुआ करते रहे सन पर रोटी नहीं पूरी कर रहे सन, अंदरों कोई नहीं कर रहे सन, हिले हुए सन, सर्दी ना लग जाए। उन्हें सर्दी च बुला लिया तो नवाना भी होना, कफन भी पवाना है, तो कबर भी लाना है, फिर नहीं किसी ने कहना ठंड लग रही है। लिहाजा जो वक्त खुदा देता है वो वक्त खुदा की गनीमत जाने। हालेलुया। हमारे कई ऐसे बुजुर्ग पादरी साहबान, उनकी दुआ ये थी, हमारे बुजुर्ग पादरी सादिक साहब यही दुआ करते हैं जब भी हमारे साथ बैठते हैं, जब भी किसी से वो कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, हमेशा ये कहते हैं मैं खुदा के घर से रुखसत होना चाहता हूं, मैं खुदा की सिताइश करता करता रुखसत होना चाहता हूं। एल्डर रफीक मुझे बताया, जब थोड़ी देर पहले वो चर्च की काम करके घर में आए थे शायद, और वो थोड़ी देर के बाद खुदावंद के पास चले गए। ये हमारी विजडम होनी चाहिए। मंजी ते पै के की जाना खुदावंद को कि खुदावंद चुक ले मैं मंजी ते पै गया। नो 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 नो, दुआ करे, जो खिदमत उसने दी है उस खिदमत को पूरा करके जाए। हालेलुया। सिताइश करते करते हमारी रूहें इस जमीन से प्रवास कर जाए, स्टिफनस की तरह। हालेलुया। स्टिफनस की तरह। ऐ खुदावंद मेरी रूह को कबूल कर, घुटने टेक कर उसके सामने अपनी रूह को पेश कर रहा है। सो आज एल्डर रफीक की मौत की यादगारी में जब हम जमा हैं तो हमें अपनी मौत के बारे में भी क्या रखनी है? आगाही। आमीन। जब साइन आना शुरू हो जाए, निशान मिलना शुरू हो जाए, तैयारी शुरू हो जाए, तो दिल घबराए ना कि खुदावंद तेरे नाल मुलाकात का मौका मिल रहा है। हालेलुया। तेरा मुंह देखने का मौका मिल रहा है, तेरा चेहरा देखने का मौका मिल रहा है। सो आओ हम सब थोड़ी देर के लिए अपने आप को पेश करें। नादान ना बने बल्कि अक्लमंद बने। नादान बनने की कोशिश ना करें। नादान के लिए आज रात की आवाज आई, आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। सो जब साल मिला है, साल को लुत्फ का ताज पहनाया गया है, तो इसको गनीमत जाने।
اور کسی بھی بے ایمانی، کسی بھی کلیسیائی کام، خاندانی کام، برادری کے کام میں کبھی بھی خدا کے خوف سے باہر نہ جائے، بلکہ خداوند کو عزت دے، احترام کرے۔ کیا ہی اچھا ہوگا ہم چلنے میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور اپنے ہاتھ خداوند کی طرف اٹھائیں۔ میرا بندہ موسیٰ مر گیا، اور وہی مکاشفہ کی کتاب میں اگر یسوع کے بعد کسی پرسنالٹی کا ذکر ہے تو وہ مقدس موسیٰ ہے۔ یہ کتنی عمیق سچائی ہے۔ پہاڑ پر اگر دعا کرتے ہوئے کوئی منظر عام پر پرسنالٹی ہے یسوع کے ساتھ تو وہ مقدس موسیٰ ہے۔ کیا شرف ہے خدا کے لوگوں کو۔ ہم چپ کر کے فوتگیوں پر بیٹھ کر افسوس کر کے چلے جاتے ہیں۔ نو، افسوس اس بات کا ہے اگر کوئی گناہگار بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہو، خدا کو کوئی خوشی نہیں، پر اگر کوئی زندہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو، خدمت کو پورا کر کے جائے، ایمانداری کی موت مرے، تو خدا کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ آؤ ہم سب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور صرف چلنے میں اس بات کے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر بلند آواز کے ساتھ، جتنی آپ کے اندر سکت ہے میرے ساتھ بولیں۔ زبور 90 کی 12ویں آیت کو بولیں، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں۔ ہیلیلویا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں۔ ہیلیلویا۔ پھر وقت یہ نہیں ہے کہ ہم جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، جب ہم یسوع میں ہیں تو ہمیں ہر وقت ریڈی رہنے کی تیاری کرنی ہے، ریڈی رہنا ہے۔ کبھی بھی ہمارا بلاوا آ سکتا ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری فیملیز کا، چرچ کا جو فاؤنڈر ہے، جو چیئرمین ہے، وہ خود ہی اپنی کلیسیا کا پالن ہارا ہے، وہ خود ہی بندوبست کرے گا۔ کیا آپ سب تھوڑی دیر دعا کریں گے؟ کیا آپ کلون کو اس میں دعا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے؟